سر ناک کی بندش نیزل کنجیشن کو دور کرنے کے لیے کوئی ایسے گھریلو نسخے بتا دیں جو گھر میں استعمال کر سکے لوگ؟ سب سے ایزی ہے کہ جب آپ نارمل دنوں میں عادت بنائیں ویری ریگولر ایکسرسائز کی، تھوڑی سی بھی ایکسرسائز، جب آپ سوچتے ہیں میں نے رننگ کرنی ہے تو آپ کی نوز 5% کھل جاتی ہے۔ اچھا۔ اور جب آپ ہیکٹک ایکٹیو ایکسرسائز کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں تو آپ جوگر پہن کے گھر میں ایزی سٹیئرز ہیں، بیبی سٹیپس جس کو کہتے ہیں، آپ 500 ٹائم اپ ڈاؤن جلدی جلدی آئیں جائیں۔ اچھا ٹھیک ہے، یا کچھ بھی کھڑے ہو کے کسی سرفیس پہ، اگر سافٹر ہے، کارپیٹ ہے، اس کے اوپر کوئی تھوڑی سی جمپنگ شروع کر دیں۔ اچھا، سو لائف از ویری ایکٹیو، مطلب ورک آؤٹ کرنے سے، باڈی کو ایکٹیو کرنے سے کوئی بھی چیز جس سے سانس چڑھتی ہے اس سے فوراً ناک کھلتی ہے، ہارٹ ریٹ اوپر کرنے سب سے سمپل یہ نمبر۔ اور وہ جو نمک والا پانی ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ایک ناک سے لو دوسرے ناک سے نکالو، وہ بھی کر سکتے ہیں؟ آج کل جو پانی ناک میں ڈالا جائے وہ لٹل وارم ہونا چاہیے باڈی ٹمپریچر پہ، یہ 37 سیلسیس ہے۔ اور اس میں نمک کتنا ڈالنا ہے؟ اور اگر اس میں نمک ڈال لیا جائے جو ہم نارمل وضو کرتے ہیں اس ناک کے اگلے 1/3 حصے میں ہوتا ہے، پیچھے والا 80% ایریا نہیں انوالو ہوتا، اچھا، اس میں پانی ڈالنا ہے تو وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اور یہ سائنٹیفک ہے کہ ہلکا سا نمکین پانی، کتنا کوئی وارم، ایک گلاس میں ½ ٹی اسپون، اس والے ایوریج گلاس، جی بالکل بالکل، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لٹل وارم سیلائن واٹر، یا اپنے وہ جو ایزی سی ڈرپ آتی ہے، ٹھیک ہے، جو ناک کے لیے باڈی کے لیے فلش کرنے کے لیے، جی تو وہ لے لیں، وہ بھی یہی ہے 0.9% والی، اچھا، میڈیکل سٹور سے۔ اگر آپ نے خود بنانا تو کوئی حرج نہیں، پانی بوائل کر کے ٹھنڈا کر لیں، ہاں، اس کو روم ٹمپریچر پہ نہ ہو، باڈی ٹمپریچر پہ، ٹھیک ہے، روم ٹمپریچر آج کل تھوڑا نیچے ہے۔ یہ وارم پانی اگر تھرو اینڈ تھرو فلش کریں گے، لیکن خیال کیا جائے کہ یہ کھانا کھانے سے، پینے سے پہلے کیا جائے، اچھا، ہیوی کھانا کھا کے ایسا کرنے سے یو مے بی ڈسٹربڈ۔ سر یہ سائنوسائٹس کیا چیز ہوتی ہے اور اس سے کیا بچاؤ ہے؟ نوز کے ساتھ آلمائٹی نے ہماری ڈیزائننگ فارمیشن یوں کی ہے، انسان امریکہ کا ہو یا ایشیا کا ہو، اس کی اندر بناوٹ جو ہے، اندر فارمیشن ایک جیسی ہے۔ یہ خالی سپیسز ہیں ہمارے ناک کی سائیڈوں پہ، جو ناک سمجھے چھوٹی سی کاریڈور ہے، برآمدہ ہے، اس کے سائیڈوں پہ بہت بڑے ہال ہیں، آڈیٹوریم ہے، ٹھیک ہے، یہ سائنس جو ہے آڈیٹوریم ہے، یہ ناک سے تھوڑے سے کنیکشن کے ساتھ ہے، مسام کے ساتھ، چھوٹے سے، یہ آج کے دن اسی کے سائنس کھلے ہیں، اسی کے سائنس میں ہوا ہے جس نے صبح سے کوئی مائیکل جیکسن کی طرح ورک آؤٹ کیا ہے، اچھا، ایکٹیو کیا ہے۔ سو لائف از لائک اے چیتا، لائف از لائک مائیکل جیکسن، ٹھیک ہے، جو اٹھتا نہیں، ہر 10 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد، جب بھی لوگ آپ کے آفس سے باہر جائیں، آپ اٹھ کے تھوڑا سا جمپ شروع کر دیں، تھوڑی سی ایکٹیویٹی شروع کر دیں، پی ٹی شروع کر دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ گھر کے ہر کونے میں جگہ جگہ لکنگ گلاس ہونا چاہیے، جس پہ آپ اپنی پوسچر، اپنی شیپ کو بار بار دیکھتے رہیں، اسمائل کرنے کی عادت ڈالیں۔ اس قوم نے اسمائل کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم تو سارے کام چھوڑ کے بلیم گیم، سوشل میڈیا، مس یوز آف 99% میڈیا ہمارے ادھر سوشل میڈیا مس یوز ہوتا ہے۔ عظیم قوم ہے، بیسٹ آف دا بیسٹ آرمی ہے، we have to be united, we have to go hand in hand۔ اس ملک نے دیکھیں 1.5 سال میں پروو کیا اس کی ترقی نے کہ we can do it and united we can do easily۔ ایسا ہی ہے۔ سو پلیز جتنا ٹائم آپ بلیم گیم سوشل میڈیا پہ، لکنگ گلاس کے سامنے سوشل میڈیا پہ اپنے گھر میں ہی پہلے اسمائل کریں، تاکہ گاؤں کے چوک میں بھی ہر جگہ آپ اسمائل کرتے نظر آئیں۔ ایسا ہی ہے، یہ سنت بھی ہے، یہ آپ کی پرفارمنس بھی بڑھاتا ہے، لیکن آپ کی پرسنالٹی کو خوبصورت فزیکل ایکٹیویٹی کرنا ایک نارمل حصہ ہونا چاہیے، سمپل ڈائٹ کے علاوہ ویری ایکٹیو ہیکٹک ایکسرسائز کی عادت ڈالیں، ٹھیک ہے، اس کے آپ اسٹیمنا بڑھتا ہے، آپ کی پرفارمنس بڑھتی ہے، اور سوسائٹی کے آپ دا بیسٹ ریکوائرڈ بندے بن جاتے ہیں۔ ہاں سر، یہ ٹونسلائٹس جو ہے اس کو بڑھتے ہوئے کیسے روک سکتے ہیں؟ گلے کی سوزش بہت بری لگتی ہے، موسٹلی لوگوں کو ہو جاتی ہے سردیوں میں، پھر اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ یہ بہت ضروری بات ہے کہ سور تھروٹ ایک تو ہے کہ ہوا سال میں 1-2 دفعہ، یہ نارمل بات ہے۔ اگر آپ کو ہر مہینے دوائی لینی پڑتی ہے، مدر کیئر بھی کر رہی ہے، بچے کو فیڈر بھی کم دیا جا رہا ہے، اور ٹائم پہ فیڈر 1.5 سال میں اس کو سافٹ ڈائٹ کی طرف بھی لے آئے ہیں،
فیڈر سال 1.5 سال کے بعد بالکل نہیں ہونا چاہیے بچے کو، فیڈر بٹھا کے دینا چاہیے، اچھا، اور میکسیمم کوشش کی جائے کہ کاؤ ملک ہو، ڈائلوٹڈ ہو، فارمولا پہ کم سے کم جایا جائے۔ اشد بھی ضروری ہے، تو فیڈنگ کپ پہ جو مائیں جلدی لے آتی ہیں وہ بچے ڈاکٹروں کے پاس ہسپتالوں میں نہیں آتے۔ کیا بات ہے، ایگزیکٹلی ہمیں ویکسین ٹائم پہ لگوانی ہے۔ جو بھی آپ کا پیڈیٹیشین ENT کا بندہ ڈاکٹر ویکسین کے بارے میں کہتا ہے پلیز گو ہیڈ، ضرور لگوائیں، لیکن بچے کی نوز کو، بچے کو 4 سال تک پوری دنیا میں بلو کرنا سکھایا جاتا ہے، جس کو ہم وضو کرنا کہتے ہیں۔ جی اچھے طریقے سے ہم جب بھی وضو کریں بچے کو ساتھ کھڑے کریں اور اس کو انسینٹیو دیں۔ کوئی کام بھی دنیا میں انسینٹیو کے بغیر نہیں ہوتا، وہ ٹرائے ہیں، وہ پیسے ہیں، وہ جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کینیڈا میں بھی آپ رہ رہے ہیں تو بچوں کو آپ کرواتے ہیں ایسے، اور جو پیرنٹ کر رہے ہوتے ہیں ساتھ، اگر مائیں یا ابا جی جا کے ساتھ واش روم میں کھڑے ہو کے سنک کے سامنے کریں گے، دل فالو کرتے، بچے کو کھڑا کیا، نماز پڑھتے، تو اب اس کو ایک اچھی عادت پڑ گئی، ایسے ہی ہے، آدھا کام ٹیچر کا گھر پہ ہو گیا ہے، ایسے ہی ہے، تو وی ہیو ٹو ڈو اٹ۔ اب آپ نے 3 چیزیں اس پہ ریپیٹ کی کہ ہم نے ایک تو نوز کو بہت فلش کرنا ہے، ٹھیک ہے، ایکٹیو ہونا ہے، بار بار لکنگ گلاس کے سامنے اسمائل کرنا ہے، اور سیلائن سے ناک کو فلش ضرور کرنا ہے کھانا کھانے سے پہلے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ناک گلے کی خرابی، اس کو اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، سارا سال یہ رہتے ہیں، لیکن موسم جب بھی تبدیل ہوگا، خاص طور پہ سردیوں کے شروعات میں، ابتدا میں، جیسے اب موسم جلدی سے چینج ہو رہا ہے، تو وی ہیو ٹو ریسپیکٹ دا کلائمیٹ، ناٹ اونلی وی ہیو ٹو کیئر فار دا انوائرمنٹ۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے بدن کا، کھانے پینے کا، کپڑوں کا بہت خیال کرنا ہے، تبدیل کرنا اپنے آپ کو۔ اب ہم نے وہ چلڈ چیزیں، آئسی چیزیں، ساور چیزیں، بازار سے جوس اوپن، یہ وہ، ان چیزوں کو موسٹلی اوائڈ کرنا۔ اچھا، کھٹا وغیرہ بھی، ایگزیکٹلی، نیبو کا بھی زیادہ استعمال، لائٹ سی بھی کھٹی چیزیں، اچار ہے، کیچپ ہے، نیبو بھی، ایگزیکٹلی۔ اچھا، اب دیکھیں کہ چند ڈراپس، ایک گلاس میں 2-3 ڈراپس کسی بھی ساور چیز، لیمونیڈ، لیمن، بلیسنگ ہے۔ آپ کو پورے گلاس میں ٹیسٹ نہیں آئے گا، اتنا ہلکا ہوگا، اتنا لائٹ ہوگا، لیکن اگر آپ 1/4 آف اے لیمن، اسپیشلی فریش لائم ڈالیں گے تو وہ تو سکنجبی بن جائے گی، وہ سکنجبین نہیں چاہیے ہمیں۔ اچھا، وہ آج کل لے گا جو بھی گلا تو آلریڈی راہ ہو جائے گا، خراش آ جائے گی، اور شروع میں خراش آئے تو فوراً آپ روک سکتے۔ جس دن آپ کو پتہ لگا کہ میرے ناک میں چھینک آنے لگی ہے، گلا تھوڑا سا پین کر رہا ہے، پلیز اپنے کھانے پینے کو ہی چینج کر دیں۔ اچھا، 3 کام کر لیں، بولیں تھوڑا سا کم، وارم چیزیں بے تحاشا لیں، اور پھر بھی ہو رہا ہے تو کوئی الرجی کی گولی یا پیراسیٹامول لے لیں۔ اچھا، اس سے 99% آپ بچ جائیں گے۔ If we act like Japanese and Chinese، وارم چیزیں ہر گھنٹے بعد اپنی پسند کی، ہر بندے کا اللہ میاں نے فیس کیمسٹری علیحدہ بنائی ہے، آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی وارم چیز، ہاٹ چیز لیتے ہی رہیں سارا دن، اور بولے جو جوشاندہ وغیرہ یا پھر گھر میں ایسے کچھ کاوے، ایگزیکٹلی پتوں والا جوشاندہ ہے، گرین ٹی ہے، کاوا ہے، اس طرح کی سوپس ہیں۔ تو یہ گرین ٹی وغیرہ کوئی گلے کو ڈرائی تو نہیں کریں گی؟ نو، بالکل نہیں کرتی ہے۔ اس میں ہوتا ہے کہ جب آپ گھر پہ ہیں تو نٹس لیتے رہے، جی جی جی، ان سیزن میں تھوڑے تھوڑے نٹس لینے چاہیے۔ اچھا، کیونکہ وہ ہائیلی، سر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مونگ پھلی سے بھی کھانسی وغیرہ ہوتی ہے، تو سردیوں میں تو آپ کو پتہ ہے کھانے کو اچھی لگتی ہے، تو اس کے بارے میں بتا دیں، کیا چھلکے کے ساتھ تھوڑا سا جو اوپر کی جو اس کی جھلی ہوتی ہے اس کے ساتھ کھاتے ہیں تو کھانسی ہوتی ہے، یا پھر سادے کھانے سے کچھ اس کی کچھ ہے؟ یہ جتنے بھی نٹس ہیں، پی نٹس بھی، جس کو مونگ پھلی ہم کہتے ہیں، یہ بلیسنگ ہے۔ اچھا، لیکن اس کے ساتھ پانی نہیں ٹھنڈا پینا، ٹھنڈی جوس نہیں پینا۔ اچھا اچھا، یہ جو ہی آپ نے کوئی آئلی آلمنڈ ہے، جی، کوئی چیز کھائی، ساتھ ہی یا فوراً بعد وارم چیز لے لی آپ نے۔ اچھا، پانی کے اس فارم میں نہیں، کوئی گرم چیز، کوئی بھی وارم چیز، چائے وائے، جو آپ دودھ لے لیا، دودھ پتی لے لی فوراً بعد یا درمیان میں، سر اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو اس سے آپ کا گلا بالکل کلین ہو جائے گا۔ اس میں جو آئلی سی چیز، جیسے ہمارے ذہن میں ہے کہ تھوڑا سا چھلکا نہ لگا رہ جائے، اس کا آئل تھوڑا سا، یہ بات طے ہے کہ 99% کے لیے یہ بلیسنگ ہے۔ اچھا، لیکن 1% کو اس سے الرجی بھی ہوتی ہے۔
اچھا پینٹ پہ، پینٹ بٹر سے اسپیشلی ہو سکتی ہے. اچھا اچھا ان لوگوں کو اوائڈ کرنا، اور وہ بہت کم ہے، نہ ہونے جیسے. ٹھیک ہے. نارملی یہ جتنے بھی نٹس ہیں یہ تو اللہ میاں کی بہت بڑی بلیسنگ ہے. سر یہ جو عام سردیوں کی بیماریاں یہ کون کون سی ہیں جو ناک اور گلے کو بہت زیادہ متاثر کر جاتی ہیں؟ ان اسپیشلی بیماریوں کو بھی ایڈریس کیجیے گا. یہ دو مین فیکٹرز ہیں. ناک اگر آپ کی پہلے بھی تھوڑی سی بند رہتی ہے، آپ کو الرجی ہوتی ہے، آپ کو انفیکشن کسی بندے کو زیادہ ہوتی ہے جو مسلسل چل، اس سیزن میں بہت بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے. اور بہت چھوٹے بچے جو 5 سال سے چھوٹے ہیں یا 65 60 پلس لوگ جن کو آلریڈی ڈائبٹیز ہے، چیسٹ کی علامات ہیں، یہ خاص طور پہ ایزتما، COPD، ان لوگوں نے اس موسم میں بے انتہا احتیاط کرنی ہے. کھانے پینے میں، اپنے پہننے میں، اپنی ورزش کرنے میں. خاص طور پر ان لوگوں نے اس سیزن کے شروع میں ہی سپٹمبر اکتوبر میں ہر سال ویکسین ضرور لگوانی. ٹھیک ہے. فلو ویکسین ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. جو رہ گئے جو نہیں لگوا سکے وہ اب بھی لگوا سکتے ہیں. ابھی لگوا سکتے ہیں. ابھی اٹس ایکولی گڈ. صرف اس کی ایک ہی پری ریکویزٹ ہے، یہ ویکسین سیم ہے، اوکے، WHO سرٹیفائیڈ ہے. ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی اٹس اے بگ بلیسنگ. اچھا. اس ونٹر میں پوری دنیا میں تو 2 دفعہ بھی یہ لگایا جاتا ہے ڈیولپ کنٹریز میں. اس کے بہت فائدے. سر اگر کسی کو گلا خراب ہو ہی چکا ہے اور ہو رہی ہے، کھانسی بھی ہو رہی ہے اس کو، اور اگر اس کو اس کے ساتھ تھوڑا سا بخار چڑھ گیا تو کیا اس بخار کے ساتھ بھی ویکسین لگوائی جا سکتی ہے؟ یہ مجھے بتا دیں. یہ بہت اچھی بات ہے، آپ نے صحیح ہائی لائٹ کیا. جن دنوں میں آپ آلریڈی بہت انفیکٹڈ ہیں، الرجی کا زور ہے، ایسما کا زور ہے، آپ کو فیور ہو رہا ہے، آپ نے بالکل ویکسین نہیں لگوانی. اوکے. 1 ہفتہ دیں، 2 ہفتے دیں. وین یو آر ایبسولوٹلی آن دا ریسٹنگ فیز آف یور لائف، جتنی بیسٹ آف دا بیسٹ ہوتی ہے، وہاں پہ جب آپ کی ہیلتھ آ جائے پھر ہی آپ ویکسین لگوائیں گے، پھر ہی آپ جم جانا شروع کریں گے، پھر ہی آپ سوئمنگ کریں گے، پھر ہی آپ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی اپنی ریسٹور کریں گے. سر یہ جو نیزل کنجیشن ہوتی ہے اس کا فوری علاج کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے بہت سارے ٹپس ہیں. اس کا علاج بھی ہے. اس کے نوز 1 سیکنڈ کے لیے بھی بند نہیں ہونی چاہیے. نوز شوڈ بی لائک اے موٹر وے. جس کی ناک اوپن ہے اس کے سائنس اوپن ہے. ناک کی سائیڈوں پہ، ہمارے فیس پہ، فور ہیڈ پہ، ہیڈ اسکل کا، ہمارے کھوپڑی کا کافی حصہ لامیہ نے نا بالکل خالی سمجھیں گرین بیلٹ چھوڑی ہوئی ہے، ہوادار چھوڑا ہوا ہے. یہ ہمارے برین کو، ہماری سوچ کو، ہر چیز کو اوپن رکھتا ہے. نوز بند ہے تو سمجھیں سائنس بھی بند ہے، اور جس کی نوز بند ہے اس کی چیسٹ بھی بند ہے. اچھا. جو کچھ نوز میں ہوگا وہ ویری نیکسٹ ڈے چیسٹ میں بھی ہوگا. اچھا. اس کو WHO کہتا ہے آریا گائیڈ لائنس، ARIA. اس کو نیٹ پہ پڑھا بھی جا سکتا ہے. جس کی نوز بند ہوگی 2-3 سال میں ایستما اور چیسٹ انفیکشن ہونے کا چانس 80% ہے.